ایک وقت کی بات ہے، ایک شہر تھا جو ریت سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں بہت خاموشی ہوتی تھی۔ لمبے کھجور کے درخت ہوا میں جھکتے تھے اور آسمان سارا دن سنہری رنگ کا رہتا تھا۔ اس شہر کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام قاسم تھا۔ قاسم کے نہ کوئی بھائی تھے نہ بہن، اور اس کے ابو اس وقت فوت ہو گئے تھے جب وہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کی امی ہاجرہ ہی اس کی ساری دنیا تھی۔ قاسم دوسرے بچوں کی طرح نہیں تھا۔ وہ زور زور سے نہیں کھیلتا تھا، وہ کبھی ہنستا بھی نہیں تھا۔ اس کا دل بہت اداس رہتا تھا، جیسے اس کے دل میں طوفان ہو۔ ہر دن وہ کھڑکی کے پاس بیٹھتا اور درختوں کو دیکھتا جو ہوا میں جھوم رہے ہوتے۔ وہ چاہتا تھا کہ ہوا اس کا دکھ اپنے ساتھ لے جائے۔ ایک شام جب ہاجرہ بازار سے واپس آ رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ قاسم چھت پر بیٹھا کسی سے بات کر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا کس سے بات کر رہے ہو؟ قاسم نے آہستہ سے کہا، ہوا سے۔ شاید وہ میرا دکھ اللہ تک پہنچا دے۔ یہ سن کر ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی رات ہاجرہ نے جائے نماز پر بیٹھ کر چپکے چپکے رونا شروع کر دیا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ سے کیا مانگے۔ پھر انہیں اپنی نانی اماں کی بات یاد آئی۔ وہ کہتی تھی، جب دل بہت بھرا ہو تو اللہ کا کلام پڑھو دل سے۔ اس رات ہاجرہ نے وضو کیا، قرآن پاک کھولا اور سورۃ طٰہٰ شروع سے آخر تک آرام سے، محبت سے، پورے یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کی۔ انہوں نے جلدی نہیں کی، وہ بس قاسم کے پاس بیٹھے اور قرآن کی آواز سے کمرہ بھر گیا۔ اسی وقت ہاجرہ نے دل میں وعدہ کیا کہ وہ 21 راتیں عشاء کے بعد سورۃ طٰہٰ مکمل پڑھیں گی۔ نہ کوئی دعا کریں گی، نہ کچھ مانگیں گی، بس قرآن کو ہی دعا بنا کر پڑھیں گی۔ ہر رات وہ قاسم کے سر کے پاس بیٹھی رہتیں اور آہستہ آہستہ آیات پڑھتیں۔ ان کی آواز نرم ہوتی، دل مضبوط ہوتا اور آنکھوں میں آنسو ہوتے جو وہ قاسم کو کبھی دکھاتی نہیں تھی۔ دن گزرتے گئے۔ قاسم اب بھی کھڑکی کے پاس بیٹھتا، مگر اب وہ اتنا نہیں روتا تھا۔ وہ اپنی امی کی تھوڑی مدد بھی کرنے لگا۔ ایک دن وہ پرندوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ 21ویں رات جب ہاجرہ نے سورۃ طٰہٰ کی آخری آیت پڑھی تو انہیں کمرے میں کچھ بدلتا ہوا محسوس ہوا، جیسے روشنی پھیل گئی ہو، حالانکہ چراغ بجھا ہوا تھا۔ اگلی صبح جب ہاجرہ چائے بنا رہی تھی، قاسم ان کے پاس آیا اور آہستہ سے بولا، امی مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں۔ ہاجرہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ قاسم کی آواز نرم تھی مگر صاف، جیسے دل کا ایک بند دروازہ آخرکار کھل گیا ہو۔ انہوں نے قاسم کو گلے لگا لیا اور کہا، شاید ہوا تمہارا دکھ اس کے پاس لے گئی جو ہمیشہ سنتا ہے۔ اس دن کے بعد بھی ہاجرہ سورۃ طٰہٰ پڑھتی رہی۔ اب وہ مانگنے کے لیے نہیں پڑھتی بلکہ شکر ادا کرنے کے لیے پڑھتی تھیں۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ کچھ دعائیں لفظوں سے نہیں بلکہ صبر اور ایمان سے کی جاتی ہے۔ قرآن صرف غم میں پڑھنے کے لیے نہیں، یہ سکون کا راستہ ہے، اور جب تم اسے دل سے تھام لو تو خاموشی بھی بولنے لگتی ہے۔ اگر کبھی تم پر وقت بھاری ہو جائے اور کوئی راستہ نظر نہ آئے تو بس خاموشی سے بیٹھو، وضو کرو اور سورۃ طٰہٰ پڑھو جیسے ہاجرہ نے پڑھی تھی، یقین سے ہر رات اور پورے دل کے ساتھ۔